تو اس طرح کی یہ سب موٹی موٹی چیزیں تھیں جو ہم اکثر نہیں برتتے ہیں، ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. ہم جس حال میں ہوتے ہیں نماز پڑھنے چلے آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور نماز جس کا تقاضا سکون کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک فرما دیا کہ رکعت پانے کے لیے تیز مت چلو، دوڑو نہیں، تو اس کے بعد اب کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچتا. لیکن ہم مسجد کا پاس و لحاظ کیے بنا وہیں لوگوں سے الجھ جاتے ہیں. ہمیں مؤذن صاحب پہ غصہ آ گیا تو ہم وہیں اپنی آواز نکالنے لگتے ہیں فل ویلیوم میں. امام صاحب سے ہم خفا ہیں تو کسی بہانے سے سب کے سامنے وہیں ہم انہیں ذلیل کر دیتے ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو حق دیا ہے وہ اس کی سیلف ڈگنیٹی ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا شخصی احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ادب اور لحاظ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آج تک بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، ایک ایک اولاد آدم کا ایک ایک بیٹا، ایک ایک انسان وہ سربراہ ہے، وہ سید ہے. ٹھیک ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کر لیجئے، سربراہ ہے. یعنی تو سربراہ کون ہوتا ہے؟ سربراہ وہ ہوتا ہے، یا سربراہ جو بن جاتا ہے تو پھر عزت بھی اس سے جڑ جاتی ہے، ہاں بڑائی بھی اس سے جڑ جاتی ہے. تو ایمان والے کی تو حیثیت یہ ہے، تو ابن آدم کی حیثیت تو یہ ہے. ہاں جو بھی ابن آدم ہے وہ سید ہے، وہ سربراہ ہے، وہ لیڈر ہے. ہاں اس کی لیڈری کا کوئی نہ کوئی دائرہ ضرور موجود ہے. اب استثناء ان لوگوں کا ہے جو اپنی اس سیادت کو، اس سربراہی کو اپنے ہاتھوں مجروح کریں، کفر کر کے، دوغلے پن کا مظاہرہ کر کے، زبان سے ہاں ہاں کر کے اور دل سے نانا کر کے، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام کر کے جو یہ کریں، ان کا معاملہ الگ ہے، وہ ان میں شامل نہیں. باقی ہر انسان کی یہ حیثیت ہے. اب جب کعبے کو مخاطب کر کے آپ نے فرما دیا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ تیری عزت، تیری عظمت، تیری حرمت، مسلمان کی عزت، حرمت اور عظمت کے آگے ہیچ ہے، کم ہے، تو اس کے بعد ہمارا معاملہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گھر میں نوکر رکھتے ہیں تو اس کے لیے کھانا الگ پکواتے ہیں اور کھانے کے برتن الگ کر دیتے ہیں. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیوائس کو، اپنے آپ کو اس کے مینول کے مطابق استعمال نہیں کر رہے. اور کسی بھی ڈیوائس کا یہی حال ہے، جو اس کا مینول ہے اگر آپ اس سے ہٹ کر کے اسے استعمال کریں گے تو وہ استعمال نہیں ہوگی. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم استعمال ہوتے تو دکھ رہے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر سے جو خیر پھوٹنا چاہیے تھا وہ خیر نہیں پھوٹ رہا، اس کی جگہ شر پھوٹتا ہے. انسان ہونے کے ناطے ہم سے لوگوں کو جو انس، اپنائیت ملنا چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، اس کے بجائے نفرت لوگوں کو مل رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مینول بھیجا، جسے ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، جب ان کے مطابق ہم چل نہیں رہے تو پھر نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، اور سماج میں، معاشرے میں خیر کی بجائے شر پھیلے گا، محبت اور اپنائیت کے بجائے نفرت اور تنفر پھیلے گا. پھر الٹا ہوگا، جیسے ایک انسان کی بنائی ہوئی ڈیوائس میں ہوتا ہے. جی آپ کمپنی سے ڈسکنیکٹ کر دیں، روٹ کر دیں، پھر دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے ڈیوائس کی. آپ کمپنی نے جو انسٹرکشن دیے ہیں اس کے مطابق نہ کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ نے ہماری اپنی ڈیوائس ایسی بنائی ہے کہ یہ سب طرح کام کرتی ہے. ہاں اسی لیے ہم غفلت میں رہتے ہیں اور اس بھول میں رہتے ہیں کہ بھئی ہر بٹن سے ہر کام ہو رہا ہے، تو اس سے بھی کر سکتے، اس سے بھی کر سکتے ہیں. یہی امتحان ہے اور یہی اختبار ہے. ہاں انسان ایسا نہیں کر سکتے. بریک کے لیے بریک کا پیڈل ہے، ایکسیلیٹر کے لیے ایکسیلیٹر کا پیڈل ہے. کار میں ہم یہ نہیں کر سکتے، ورنہ ہم وہاں بھی کرتے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ایکسیلیٹر ایک ہی پیڈل ہے، بریک کی نیت سے دبائیں تو بریک لگے گا، اور ایکسیلیٹر کی نیت سے دبائیں تو ایکسیلیٹر
کام کرے گا اور گاڑی اسپیڈ پکڑے گی، ریس پکڑے گی، تو وہاں تو ہے نہیں، وہاں ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم وہاں دھوکہ نہیں کھاتے، کیونکہ نتیجہ معلوم ہے کہ اگر بریک کی جگہ ایکسیلیٹر بڑھا دیا تو پھر اللہ حافظ ہے، پھر اللہ حافظ ہے۔ لیکن اپنی ڈیوائس، اپنی یہ انسانی ڈیوائس ہماری، اسے استعمال کرنے میں ہم اس دھوکے کا شکار ہے کہ جو چاہیں ہم کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر میں اگر تھوڑا بہت ایمان ہے تو دل کے اندر یہ چور رہتا ہے کہ اللہ سے معافی تلافی کر لیں گے، اور مرتے وقت لوگوں سے معافی تلافی کر لیں گے، ہاں جن جن کا حق مارا ہے ان سب سے آنسو بہا کر اور ان کے دل میں ترس پیدا کروا کے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوا لیں گے، اور آخر میں اللہ تو مغفرت اور رحمت والا ہے ہی، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کے اپنے حقوق کے بارے میں ہے۔ بندوں کے ساتھ اگر ہم نے بدمعاملگی کر رکھی ہے، بندوں کے ساتھ اگر ہم نے ظلم و زیادتی کر رکھی ہے، بندوں کے حقوق اگر ہم نے کھا رکھے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کر رکھی ہے، تو وہاں اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت جب تک بندہ آپ کو معاف نہ کر دے دل سے، تب تک آڑے نہیں آتی۔ بس قصہ مختصر، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے یہ موٹے موٹے کام کرنے کی اپنے محلے میں، کہ ہم مسجد کی فکر کرنے والے بنیں، کس طرح اچھا امام لائیں، اچھا مؤذن لائیں، مسجد کی اندرونی حالت راحت بھری کریں، وہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور مسجد ایسی بنائیں اور ایسی حالت میں لائیں کہ مسجد خود کفیل ہوتی چلی جائے۔ اگر کوئی ایسا سادھن نہیں ہے تو سارے محلے والے مل کر یہ فکر کریں، جیسے ہم اب موبائل ریچارج کرواتے ہیں اور ایک مہینے کا حساب لگا لیں کتنے پیسے کرواتے ہیں، اگر ہر گھر سے اس کے آدھے پیسے بھی نکلنے لگے تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ہر مسجد کچھ سے کچھ ہو جائے، قرآن کا سننا کچھ سے کچھ ہو جائے، لاؤڈ اسپیکروں سے آواز کا نکلنا کچھ سے کچھ ہو جائے، تو آج جو چڑھ رہے ہیں پھر کل کیا پتا وہی کہنے لگیں کہ بھائی بڑی بھلی آواز ہوتی ہے، یہ آواز آنا چاہیے، ہاں یہ آواز آنا چاہیے۔ یہاں بھی ہے، اگر مسجد لاؤڈ اسپیکروں سے اچھی آواز نکلتی ہے تو دل کھنچتا ہے، اور اگر اصل مؤذن غائب ہیں اور کسی کو شوق چرا گیا اور کھڑا ہو گیا وہ اپنی بے سری آواز میں، تو یہاں بھی وہی ہوتا ہے کہ انسان لاحول پڑھتا ہے کہ یار اس سے کس نے کہا تھا اذان دینے کو، اس سے کس نے کہا تھا نماز پڑھانے کو۔ تو کم سے کم لیکن بہت بڑا ادب یہ ہے، اور نمازیوں پر ذمہ داری اور منتظمین پر ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے، اہل محلہ ہونے کے ناطے، مسجد کے پڑوسی ہونے کے ناطے، سمجھ رہے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔